نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ یہ جو ہمارا سفر حج کی تیاری کا آن لائن کلاسز کا شیڈیول چل رہا ہے، اس کے سلسلے میں آج تیسری کلاس سفر حج کی تیاری کے اوپر ہم کلاس شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ کلاسز اپنے شیڈیول کے حساب سے، اپنے ٹائٹل کے حساب سے ہوئی ہیں۔ وہ تمام کلاسز کی ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے یوٹیوب چینل حج بیت اللہ پر موجود ہے۔ اگر کوئی ساتھی پہلے کلاسز کو اٹینڈ نہیں کر پائے ہیں تو وہ ان کلاسز کو یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ چینل کے اوپر بھی اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے حج بیت اللہ کے نام سے واٹس ایپ چینل اور واٹس ایپ کے گروپس ہیں، مرد اور خواتین کے الگ الگ۔ تو اگر آپ کا کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا چیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا آپ واٹس ایپ گروپس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا وقت ضائع کرتے ہوئے کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج 20 سپٹمبر 2025 ہماری کلاس نمبر 3 سفر حج کی تیاری۔ جو پچھلی کلاسیں ہوئیں اس کے اندر ہم نے شرعی احکامات و معاملات کو سمجھا حج کے اور عمرے کے بارے میں۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یا انتظامی اس لیے ہے کہ سفر حج صرف ایک دینی فریضہ نہیں ہے، بلکہ یہ سفر حج جو ہے وہ جان، مال، وقت، تینوں چیزوں کا آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ تو جہاں پر آپ نے تینوں چیزیں ایک ساتھ دینی ہیں تو اس کے لیے انتظامی امور کی بھی ضرورت ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے لیے آپ اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے، اپنے معاشرت سے، اپنی معیشت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کے پیچھے جو آپ کے زیر نگین افراد ہیں، جو آپ کا احباب ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو کس طرح مینیج کیا جائے اور تیار کیا جائے۔ پھر اس سفر کے دوران آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کو آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم مختصراً آج کی کلاس میں روشنی ڈالیں گے۔ مزید ڈیٹیلز ہر چیز کی گروپ میں بھی شیئر کی جائے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی تیاری کروائی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر سامان کی جو چیک لسٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد مہیا کی جائے گی کہ سفر حج کی تیاری کے لیے آپ کو کس کس سامان کی کتنی کتنی تعداد میں ضرورت ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اس وقت ہم ایک اوور ویو لیں گے آج کی اس کلاس کے اندر کہ ایز اے برڈ آئی ویو ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہماری سب سے پہلے تیاری اپنے گھر کی ہے کہ اپنے گھریلو معاملات کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان سب کے ہم پر حقوق بھی ہیں، اور ان کے کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو ان چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ نہ کچھ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم کوئی بزنس اونر ہیں، ہم کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے مالی معاملات کو کس طرح ہمیں مینیج کر کے چلنا ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں کس چیزوں کی تیاری کی ضرورت ہے۔ حقوق اللہ یعنی عبادات کے حوالے سے ہمیں کن کن چیزوں کی ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید چیزوں کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالتے رہیں گے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، جیسے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا بھی گیا تھا، کہ آپ ان کلاسز کے اندر نوٹ بک اور پین ساتھ لے کے بیٹھا کریں، اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آئے تو لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے نوٹس بن جائیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو کوسچن آنسر کے سیشن میں آپ کمنٹس میں پوسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے کوسچن آنسر کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ اپنی نوٹ بک میں بھی اپنے سوال نوٹ کر لیں، پھر جب آپ کے سوال کا جواب مل جائے تو اسی نوٹ بک میں اس کا جواب بھی لکھ لیں۔ یہ نوٹ بک انشاءاللہ حج کے سفر پہ آپ کے ساتھ رہے گی، اور اس نوٹ بک کی مدد سے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ آپ کو کہیں جانا نہیں ہوگا، کسی سے پوچھنا نہیں ہوگا، آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ سے یہ سارے سوالوں کے جواب خود اپنے آپ کو دے رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔
تو سب سے پہلے کیونکہ ایک گھر کی ذمہ داری آپ کی ہے، چاہے آپ مرد ہیں یا خواتین ہیں، آپ بیوی ہیں یا آپ شوہر ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے گھر کی ایک بہت اہم ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر آدمی جا رہا ہے اور اس کی وائف گھر پر ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیچھے وائف کو اپنا تمام ذمہ داریاں سونپ کر جائے۔ اگر وائف جا رہی ہے اور کسی وجہ سے اس کا شوہر نہیں جا پا رہا ہے، وائف اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شرعی محرم کے ساتھ جا رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ریسپانسبلٹیز دے کر جائے۔ اگر دونوں ہی ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ان کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ پیچھے گھر کے اوپر کون ہوگا اور گھر کس طرح رن کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی قابل اعتماد فرد پیچھے موجود ہو، آپ کے بھائی بہن ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں۔ تو ان سب چیزوں کو آپ کو پہلے سے ابھی سے سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں 30 یا 40 دن اگر آپ یہاں پر نہیں ہوں گے، اگر آپ شارٹ پیکج میں تو 20-25 دن آپ یہاں پر نہیں ہوں گے، تو گھر کے معمولات کو کس طرح رن کرنا ہے آپ کے پیچھے۔ کچھ اہم چابیاں، کچھ اہم ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کے اوپر موجود نہ ہوں تو ان کی ذمہ داری یہ حفاظت ہو سکے، تو وہ کسی قابل اعتماد شخص کے پاس آپ رکھوائیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ قابل اعتماد شخص جو ہے وہ بہت قریبی عزیز ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ 1-1.5 مہینہ نہیں ہوں گے تو پیچھے جو آپ کے بلز آتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کے جو بلز ہیں پیچھے، وہ بچوں کی فیسز ہیں مثال کے طور پر، یہ چیزیں اپنے معمولات کے حساب سے چلتی رہیں، یا آپ ان کو کم سے کم 1 مہینے کا ایڈوانس دے کے چلے جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پیچھے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس کی مینجمنٹ آپ کو ابھی سے کر کے رکھنی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ آپ گھر پہ موجود نہیں ہوں گے تو پیچھے جو گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں، ضروریات ہیں، کھانا پینا، دوائیاں، پیسے، تو آپ یہ حج کی ضرورت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے آپ کی کہ آپ حج پہ جب ہی جائیں گے جب آپ کے پاس اتنا اسباب مہیا ہو جو آپ کے پیچھے رہنے والوں کے پاس ہو سکے، اور ان کے لیے ان چیزوں کا بندوبست کر کے چھوڑ کے جانا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا بزرگ والدین ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں تو ان کی دیکھ بھال کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو میڈیکل ہیلتھ اینڈ فٹنس ہے، اس چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی قسم کی کوئی ان کو ہیلتھ یا فٹنس کی پرابلمز ہوتی ہیں تو ان مسائل کو ان لوگوں نے آپ کی غیر موجودگی میں کس طرح مینیج کرنا ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز شیئر کرنے ہیں کہ مثال کے طور پر میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں فلاں صاحب سے رابطہ کیا جائے یا فلاں نمبر پہ اس طرح، یا آپ کے کوئی فیملی ڈاکٹر ہیں، تو اس قسم کی انفارمیشن کو آپ نے پہلے سے لکھ کر گھر والوں کو دے کے جانا ہے، تاکہ آپ کی غیر موجودگی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ممکنہ مسائل درپیش آتے ہیں خدا نخواستہ، تو گھر والے پہلے سے ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے زیر نگیں کچھ افراد ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتے میں یا آپ کے قریب میں جن کی آپ مالی معاونت کرتے ہیں، کچھ آپ نے مہینے کا وظیفہ باندھا ہوا ہے، تو آپ نے اس چیز کا بندوبست کرنا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہو اور ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے یا ان کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت سامنے نہیں آئے۔ تو ان چیزوں کو پہلے سے آپ نے مینیج کر کے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مالی معاملات ہیں، آپ کا لین دین ہے، آپ کا قرض ہے، چاہے وہ آپ نے لینا ہے یا آپ نے دینا ہے، ان ساری چیزوں کی مکمل تفصیل آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، اور نوٹ ڈاؤن کر کے اور اپنے پیچھے کسی ذمہ دار کو آپ نے اپنے کسی وارث کو یہ انفارمیشن دے کر جانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ کی چیک بکس ہیں، بینک کے کارڈز ہیں، آپ کے لاکرز ہیں، اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی تکافل یا انشورنس کے اندر کچھ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کوئی آپ کی اور ادر کسی قسم کی ہے، تو یہ سارے معاملات آپ نے ذمہ دار کسی کو رکھ کے جانا ہے۔ جیسے آپ کو پہلے کی 2 کلاسوں میں متواتر مفتی صاحب نے ایک چیز سمجھائی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو سفر حج ہے، اس کو آپ نے یہ گمان کرنا ہے کہ یہ آپ کا آخری سفر ہے، آپ نے اس کے حساب سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے ان سب چیزوں کو ڈاکومنٹ کر کے آپ نے یہ سب چیزیں کسی نہ کسی ذمہ دار شخص کو اس کی ذمہ داری لگا کے اور پھر جانی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے پیچھے آپ کا گھر ہے، آپ کا کاروبار ہے، اس کو کسی ذمہ دار شخص کے سپرد کرنا ہے، تاکہ وہ ان چیزوں کو آپ کی غیر موجودگی میں مینیج بھی کر سکے، اور اس ذمہ دار شخص کے ساتھ آپ نے مسلسل
کانٹیکٹ میں رہنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، تاکہ اگر اس ذمہ دار شخص کو کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی وصیت لکھنی ہے کاغذ پر، اور اپنی وصیت لکھ کر آخر میں آپ نے اپنے گھر والوں کو یا پیچھے جو ذمہ دار آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو دے کے جانی ہے۔ یہ ایک سنت عمل بھی ہے، وصیت لکھنا۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جی اگر میں واپس نہیں آ سکوں تو فلانا کام ایسے کرنا ہے، یہ والے معاملات اس طرح مینیج کرنے ہیں، یہ لین دین کو اس طرح ڈیل کرنا ہے، فلانی چیز کا وارث فلانا ہوگا۔ اگر آپ نے تقسیم کرنی ہے مثال کے طور پر تو فلانی چیز کا ذمہ دار یا وارث فلانا شخص ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کلیئرلی مینشن کر کے جانی ہیں۔ آپ بالکل ذہنی طور پر کلیئر ہو کے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے وہاں سے واپسی نصیب ہو یا نہیں ہو۔ انشاءاللہ واپسی نصیب ہوگی، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے واپس آنا ہی نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں کی تیاری اسی طرح کر کے جانی ہے، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ تو آپ نے اپنی بالکل کلیئر وصیت لکھنی ہے، اور یہ وصیت لکھنا بہت آسان کام نہیں ہے۔ جب زندگی میں پہلی بار میں خود وصیت لکھنے بیٹھا تھا تو میرے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا اور ایک بہت جذباتی عمل تھا میرے لیے کہ یہ اتنا سب کچھ کیسے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور کیا ہوگا۔ لیکن یہی وہ ٹریننگ ہے آپ کی حج کی جو کہ آپ نے کرنی ہے۔ انسان کو اپنی ذات اور اپنی ذات سے منسلک چیزوں کا حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جب آپ حج پہ جا رہے ہیں تو اس محبت کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے اور اپنے دل کو خالی کر کے جانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگ یا ایک گلاس جب خالی ہوگا تو اس میں کوئی اور چیز بھری جائے گی، اگر وہ خالی ہی نہیں ہوگا تو اس میں اور کچھ کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ تو جب تک دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال کے ہم نہیں جائیں گے، جب تک اللہ کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی؟ تو یہ جو یہ وصیت لکھنے کا عمل ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی دنیا کی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے دل میں سے نکال کے خالی کر دیں گے، اور ذہنی طور پر آپ بالکل ہلکے ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے۔ آپ ذہنی طور پر آپ کو پیچھے پریشانی نہیں ہوگی حج کے اوپر۔ تو یہ بہت عظیم الشان عمل ہے کہ آپ نے اپنی وصیت لکھ کر جانی ہے، اور اپنے گھر کے پیچھے کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو دے کر جانی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ کی جو پروفیشنل آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کی کوئی اپنا بزنس ہے، اگر آپ کا کوئی اپنی انڈسٹری ہے، اگر آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، تو اپنی پہلے سے آپ نے وہاں پر چھٹی کی درخواست دینی ہے، اپنے وہاں پہ پہلے سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اہم کام ہیں یا پروجیکٹس ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو کسی بہتر بندے کو سپرد کر کے جانا ہے، اس کو وہ پراپر ٹریننگ دینی ہے آپ نے، جو کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکے، تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے کام کاروبار یا آپ کے پروجیکٹس ڈسٹرب نہیں ہو سکیں۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ آپ چلے جائیں اور آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے پروجیکٹ ڈسٹرب ہو رہے ہوں، جو کلائنٹس ہیں ان کی کمٹمنٹس ڈسٹرب ہو رہی ہوں، اور آپ کے لوگ لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوں کہ جی صاحب جو ہے نا وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، حج پہ جانا آپ کا ذاتی فعل ہے، آپ کے ذاتی فعل کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف دینا یہ غلط بات ہے۔ تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں جن لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں ان کی کمٹمنٹس حتی الامکان پوری ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر ای میل ہیں تو اس ای میل میں آٹو ریسپونڈرز لگانے ہیں، جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی اس دن سے اس دن تک میں اویلیبل نہیں ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، اور کوئی ارجنٹ ضرورت ہے تو فلانے نمبر پہ یا فلانے ای میل کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے کوئی بزنس بینک اکاؤنٹس ہیں یا بزنس کے جو ٹرانزیکشنل ڈیٹیلز ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کسی ذمہ دار شخص کو، چاہے آپ کا وہ سی ایف او ہو آپ کی کمپنی کا، یا اور کوئی ذمہ دار آپ کا کوئی گھریلو بندہ ہو جس کو آپ کی ذمہ داری دے کے جا رہے ہیں، تو اس کے سپرد کر کے جانی ہے آپ نے۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ حج پہ جائیں گے نا، تو آپ کی زیادہ تر توجہ اور دھیان جو ہوگا نا وہ حج کے اعمال، حج کے مناسک اور وہیں کی چیزوں کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کو ابھی سے مینیج نہیں کر کے جائیں گے تو آپ کا ذہن یہیں اٹکا رہے گا۔ تو وہاں دیکھیں، آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، اتنا وقت لگائیں گے وہاں پہ، اپنی جان لگائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا بہترین نعم البدل حاصل کریں، اور اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس کو آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں، لوگوں کو سپرد کر کے جائیں، تاکہ آپ ریسپانسیبل نہیں ہوں ان چیزوں کے۔
اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے حقوق اللہ. تو حقوق اللہ کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نیت. ہماری اکثر اکثر ہماری باتوں کے اندر جو سب سے پہلی حدیث بیان کی جاتی ہے انما الاعمال بالنیات، متفق علیہ. تو اللہ کے حبیب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اعمال ہیں نا، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کا تمام تر دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اعمال پر نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے تو اس کے بعد اگر عمل اگر آپ کا کامیاب نہیں بھی ہوا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجر پورا ہے اس کا. لیکن اگر نیت ہی درست نہیں ہے اور آپ عمل پورا کر لیں تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہندو ہے اور وہ نہا کے دھو کے پاک صاف کپڑے پہن کے اور مسلمانوں کی طرح وضو کر کے اور مسجد میں آ جائے اور نماز پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ اگر اس کی نیت ہی نہیں ہے، اگر اس کی دل کی پکار ہی نہیں ہے تو اس کا عمل کامل نہیں ہے. تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ یہ جو میں حج کے لیے جا رہا ہوں یہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس زمین پہ بھیجا گیا اور اس زمین پہ میں نے اتنے سال گزارے اور اتنے سال میں سے اکثریت میں نے ایسے اعمال کرنے میں گزاری جو کہ غفلت میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے میں اللہ کی شفیق اور رحیم ذات سے غافل رہا اور اللہ کے جو احکامات تھے میں ان کی پابندی نہیں کر سکا. تو اب یہ حق ہے اللہ کا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو، لیکن اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اپنی رحمت سے کہ اللہ مجھے حج پہ بلا رہا ہے. تو اب میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے اللہ کی ناراضگی کو دور کر لوں اور اس سفر کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ نیت ہم نے رکھنی ہے. جو بھی زندگی غفلت میں ہماری گزر گئی اس زندگی کو معافی، تلافی، توبہ اور ندامت کے ذریعے سے دھونا ہے. اور جو نقائص عبادات ہیں جس میں سب سے بڑا نقص عبادت جو ہے وہ ریاکاری ہے، ان چیزوں سے حتی الامکان بچنا ہے اور اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ ان تمام نقائص عبادات سے بچا کہ ایسا تو نہیں ہو کہ میں یہ سب کچھ کروں اور آخر میں کوئی ایسا نقص عبادت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے میرا سارا عمل ہی ضائع ہو جائے. تو ان سب چیزوں کے لیے اللہ سے مانگنا ہے. تو ابھی سے آپ کو توبہ طائب ہونا ہے، ابھی سے اللہ کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، ندامت کا اظہار کرنا ہے اور اللہ سے اس کی رضا کا سوال کرنا ہے. اس کے بعد بہت سارے آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں. ظاہر سی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ہر کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے نا. تو ان سے معافی مانگنی ہے اور ان سے دعائیں لینی ہیں. اس کے لیے بہت ڈیٹیل میں پچھلی کلاس میں بات ہو چکی ہے تو میں اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. تو پچھلی کلاس کا لیکچر سن لیں گے تو اس میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے اندر ایک چیز جس کی ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے وہ ہے عبادات کی مشق. اپنے اس ظاہری جسم کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا عادی بنانا ہے ابھی سے. اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ابھی سے ہم نے نماز باجماعت کی تیاری شروع کرنی ہے. ابھی سے ہم نے اکثریت سے باوضو رہنے کی تیاری شروع کرنی ہے. ابھی سے ہم نے تلاوت قرآن کریم کی ترتیب بنا کر مستقل طور پر اس کی مشق کرنی ہے. ابھی سے فالتو وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ڈرائیو کرتے سیڑھیاں چڑھتے گھر پہ آتے آفس جاتے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور ابھی سے ہم نے وقتاً فوقتاً اللہ سے مانگنے کی مشق کرنی ہے. ابھی اللہ سے مانگنے کی مشق کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے پاک ہونا ہے، کپڑے پاک ہونے چاہیے ہیں، آپ کا جگہ پاک ہونی چاہیے ہے، آپ کا وضو ہونا چاہیے ہے، قبلہ رخ ہونا چاہیے ہے، نماز کا وقت ہونا چاہیے ہے. اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. قرآن کے لیے ہے کہ جی جناب آپ کو جسمانی طور پر پاک ہونا ضروری ہے، ظاہری طور پر کپڑوں کے اندر پاک ہونا ضروری ہے، آپ کا وضو ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ورنہ آپ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے نا. لیکن
ذکر جو ہے وہ آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پر کپڑوں پہ نجاست لگ گئی ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں. دعا اس سے بھی زیادہ پیاری چیز ہے. دعا تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے لیٹتے بیٹھتے دعا کرنی ہے. اور دعا کے لیے کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے. نماز کے لیے ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے، روزے کے لیے ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے. نماز کا پروٹوکول بتایا کہ جی جگہ پاک ہونی چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، ٹائم ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے. دعاؤں کا کوئی پروٹوکول ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے نا. کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے نا عمل، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے. تو یہ عمل چونکہ اللہ کو پسند ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے پروٹوکول سے اس کو بری و ذمہ کر دیا. جب جیسے اٹھتے بیٹھتے چاہے نا دل میں جو خیال آ جائے اللہ سے مانگ لو. ٹھیک ہے نا. بزرگ کہتے ہیں کہ جی باوضو ہونے سے دعا زیادہ قبولیت کے درجے میں جاتی ہے، قبلہ رخ ہونے سے دعا زیادہ قبولیت کے درجے میں جاتی ہے. دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. دعا مانگنے سے پہلے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنا چاہیے ہے. پھر اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، پھر آخر میں دوبارہ درود و سلام بھیجنا چاہیے. یہ ساری قبولیت کے درجے ہیں، لیکن یہ ضروریات نہیں ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے دعاؤں کے. دعا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک دم دماغ میں خیال آ گیا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرا فلانا کام صحیح کر دے، اللہ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں فلانا کام کرنے کے لیے، مجھے کامیابی عطا فرما دے. اللہ پاک میرا، مثال کے طور پہ میں اپنے بچے کو لینے کے لیے جا رہا ہوں اسکول سے، میرے بچہ صحت تندرستی کے ساتھ مل جائے میرے کو. اللہ پاک میں گھر واپس آ رہا ہوں، گھر میں سب خیریت ہو، عافیت ہو. اللہ پاک میں صبح کام پہ جا رہا ہوں، میرے کام میں خیر و برکتیں عطا فرما دے. ہر چیز مانگنی ہے اللہ سے نا. بس یہ ذکر بھی ہے، یہ دعا بھی ہے. یہ جو اللہ سے لو لگانا ہے نا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے یہ عمل کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے کوئی پروٹوکول ہی نہیں چاہیے. اس کے لیے کوئی زبان نہیں چاہیے کہ عربی میں مانگنی ہے یا فارسی میں مانگنی ہے، آپ کو فلانے پہاڑ پہ جا کے تپسیا کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب جہاں جس موقع پہ موجود ہیں اس موقع کی دعا مانگ لیں اللہ سے. اللہ پاک جوتے پہن رہا ہوں، یہ جوتے صحیح ہوں. اللہ پاک جوتے خریدنے جا رہا ہوں، یہ جوتے اچھے دلوا دے، مجھے سستے دلوا دے. اللہ پاک قربانی کا جانور خریدنے جا رہا ہوں، آپ کی رحمت سے اچھا جانور دلوا دیں، ایسا جانور جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ پاک سستا دلوا دے. اللہ پاک آپ کی مہربانی ہوگی، پیسے بچ جائیں گے، میں 2 قربانیاں کر لوں گا آپ کی راہ کے اندر. یہ دعا مانگ لیں. اللہ پاک فلانا کام کر لیں، جو دل میں آ رہا ہے مانگ لیں. اچھا اپنے لیے تو مانگ رہے ہیں نا، اللہ پاک امت محمدیہ کی رحمت فرما دے، اللہ پاک امت محمدیہ پہ رحم فرما دے. اللہ پاک غزہ پہ، فلسطین پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو اللہ پاک ختم فرما دیں. اللہ پاک اب تو ہی کرنے والے. اللہ پاک ہم ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ ہم مغلوب ہو گئے اپنا، اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا. تو صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنی اولاد و نسلوں کے لیے، پڑوسیوں کی اولاد و نسلوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی اولاد و نسلوں کے لیے، ان سب کے لیے اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے. اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے. جب آپ کے ساتھی نیک ہوں گے نا تو آپ کے اعمال خود بخود اچھے ہو جائیں گے. تو پڑوسیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، آفس والوں کے لیے، سب کے لیے مانگتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ حج اور عمرے کے جو ارکان ہیں اور جو دعائیں ہیں ان سب کو سیکھنا شروع کر دیں ابھی سے. نیت ہے، طریقہ کار ہے، مناسک ہیں، یہ سب سیکھنے ہیں. مطلب ابراہیم علیہ السلام فرمانے وہ ارینا مناسکنا، اللہ پاک مجھے سکھا دے. یہ تو نبی تھے نا، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق تھا. اللہ بتا سکتے تھے کہ یہ یوں کر لو، نہیں مانگ رہے ہیں. اصل میں مانگ نہیں رہے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم نے بھی مانگنا ہے، وارینا مناسکنا، ہمیں سکھاؤ. وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ایک ایسا نبی بھیج جو ہمیں یہ سکھائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں سیکھنا ہے. تو جناب نیت کی درستگی کے بعد ہم نے عبادات کی مشق کر لی، ان چیزوں کے مناسک سیکھنا شروع کر دی ہیں ہم نے. اس کے بعد ایک بہت اہم ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. وہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ابھی سے ہم نے عبادات کا شیڈیول بنانا ہے کہ جی مکے میں نے اتنے دن رہنا ہے نا، تو مکے کے اندر میں نے یہ اعمال کرنے ہیں. مثال کے طور پر ہر شخص نے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ اس سفر حج کے اوپر کم از کم 3 قرآن پاک کی ترتیب مکمل کرنی ہے، کم سے کم. اس کے ساتھ آپ نے اپنے دن کیلکولیٹ کرنے کے، جی مثال کے طور پر میں نے مکے میں اتنے دن رہنا ہے، حج کے دن نکالنے کے بعد، سفر کے دن نکالنے کے بعد اتنے دن میں نے مکے میں رہنا ہے نا، تو اتنے دن میں کم سے کم اتنے طواف میں نے کرنے ہیں. یہ ابھی سے شیڈیول بنا لیں. اچھا اتنے دن میں اتنے نفل عمرے میں نے کر کے جانے ہیں، یہ آپ نے ابھی سے شیڈیول بنا لیا. مدینہ منورہ میں نے جب حاضری دینی ہے تو مدینہ منورہ میں نے یہ سارے اعمال جو ہے نا یہ کرنے ہیں.
یہ میری مثال کے طور پر قضائے عمری تھی جو میں نے ادا کرنی ہے، فلانے فلانے کام کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا نا ابھی سے شیڈیول بنا کے جانا ہے۔ اچھا، ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ لوگ وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے نا، زیارتوں کا لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، فلانی زیارت، فلانی زیارت، فلانی مسجد، فلانی مسجد، دیکھیں ضرور جائیں زیارتوں کے اوپر، لیکن مکے کی سب سے بڑی زیارت کیا ہے؟ مکے کی سب سے بڑی زیارت ہے کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا دل بھر جائے کعبۃ اللہ سے تو آپ زندگی میں جہاں چاہیں چلے جائیں، منع ہی نہیں کرتا میں آپ کو نا، اگر آپ کا دل بھر جائے کعبۃ اللہ کی قربت سے نا، تو جہاں دل چاہے چلے جائیں۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو وہاں کی سب سے بڑی زیارت اللہ کے حبیب کا روزہ شریف ہے، وہاں سے اگر آپ کا دل بھر جائے چلے جائیں۔ اگر اللہ کے حبیب حیات ہوتے اور آپ کو یہ موقع ملتا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے، تو کیا آپ اللہ کے حبیب کے پاؤں کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے؟ میرے جیسا گناہ گار آدمی تو اللہ کے حبیب کے پاؤں کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا، تو مطلب میں مطلب طائف چلا جاؤں، کیسے میں جدہ چلا جاؤں، کیسے میں مطلب دوسری جگہ چلا جاؤں، سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے بھائی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہاں پر عبادات کا شیڈیول بنا کے جانا ہے، اور ابھی سے اس کی مشق شروع کر دینی ہے، تاکہ جب آپ وہاں پر عملی کام کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ تیار ہوں گے۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو، جیسے شروع سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ ہے، تو آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ویزا، آپ کا NIC کارڈ، آپ کا ٹکٹ، آپ کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، آپ کے حج کی رسیدیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، ان چیزوں کو آپ کو پہلے سے بندوبست کر کے رکھنا ہے۔ یہ آپ کو حاجی کیمپ سے ملیں گی، یا آپ کا اگر پرائیویٹ ہے تو آپ کو پرائیویٹ ٹور آپریٹر یہ چیزیں آپ کو دے گا، اور اس کے بعد ویکسینیشن آپ کی حاجی کیمپ سے ہوگی، یہ آپ کو بتا دیا جائے گا جب اس کا شیڈیول آنا شروع ہوگا۔ عام طور پر آپ ذہن رکھیں کہ رمضان یا رمضان کے بعد ان چیزوں کے اعمال آئیں گے، لیکن ابھی صرف انتظامی امور کے طور پر آپ کو تیاری کے طور پہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم 2,000 یا 2,500 سعودی ریال کیش نقد کی صورت میں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے وہاں پر، یا کسی کو کوئی لین دین یا کوئی معاملات کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایڈیشنل پیسے لے جا سکتے ہیں۔ احتیاطی طور پر اگر آپ چاہیں تو US ڈالرز لے جا سکتے ہیں۔ بیک اپ کے طور پر آپ اپنا ATM کارڈ جو ویزا یا ماسٹر لوگو والا ہوتا ہے یہ آپ لے جا سکتے ہیں، یا اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے ویزا یا ماسٹر یا امریکن ایکسپریس لوگو والا، چاہے وہ کسی بھی بینک کا ہو، اگر اس پہ ویزا کا لوگو لگا ہوا ہے، اس پہ ماسٹر کا لوگو لگا ہوا ہے، یا امریکن ایکسپریس کا لوگو لگا ہوا ہے، تو یہ کارڈ سعودی عرب میں ATM میں مشینوں میں چل جائیں گے، تو یہ آپ لے جا سکتے ہیں یہاں سے۔ جتنے بھی یہ اہم دستاویزات یا کاغذات ہیں، اس کی کم سے کم 3 فوٹو کاپی آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، کم سے کم ایک فوٹو کاپی اس کی آپ نے اپنے گھر چھوڑ کے جانی ہے، اور ان تمام کاغذات کی اچھی ہائی کوالٹی کی تصویر کھینچ کے آپ نے یا کیم اسکینر یا اس قسم کی کسی چیز سے اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنا کے آگے سے پیچھے سے سب جگہ سے اچھی طرح اس کو تصویر کھینچ کے اپنے موبائل میں لازمی رکھنا ہے۔ ایک کاپی تو ایئرپورٹ پہ ہی، پاکستان ایئرپورٹ پہ آپ کے یوز میں آ جائے گی، آپ کی وہیں دینی پڑ جائے گی آپ کو، ٹکٹ بھی مثال کے طور پر، ویزا بھی سم ٹائم لے لیتے ہیں یہ لوگ نا، تو یہ تو آپ کی یہیں کنزیوم ہو جائے گی، تو 2 کاپیز آپ کے پاس بچیں گی۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی ایک آدھ کاپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر واپسی جب آپ آئیں گے جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ تو وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کم سے کم 3 سیٹ آپ کے ساتھ کاغذی شکل میں ہونے چاہیے ہیں، اور اس کے بعد ایک سیٹ گھر بھی چھوڑ کے جائیں، اور موبائل میں لازمی اپنے پاس رکھیں، تاکہ آپ کو خدا نہ خواستہ کہیں بھی ضرورت پڑے تو آپ موبائل کھول کے دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جتنی بھی میڈیکیشنز ہیں، اگر آپ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی روٹین میڈیکیشن لیتے ہیں، کوئی دوائیاں لیتے ہیں آپ کی شوگر کی، بلڈ پریشر کی، خون پتلا کرنے کی، یا کسی اور بیماری کی، تو وہ آپ نے اس کی ڈاکٹر کی پرسکرپشن لکھوانی ہے، اور وہ پرسکرپشن اٹیسٹڈ ڈاکٹر سے ہو، یعنی کہ وہ ڈاکٹر اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھے، اس کی ڈوز لکھے، اور اس کو وہ اسٹیمپ کر کے سائن کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میڈیکیشن آپ نے اس طرح پرسکرپشن کے ساتھ لے کر جانی ہے، اور اس کی میڈیکیشن کی کوانٹیٹی پراپرلی آپ لے کے جائیے گا۔ کوشش کریں کہ کوئی لیکوڈ میڈیسن نہ لے کر جائیں، کوئی سیرپ نہیں لے کر جائیں، اگر ایسی ضرورت ہے تو یہ سیرپس انشاءاللہ وہاں سہولت سے مل جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کی کوئی اسپیسیفک میڈیکیشن ہے تو آپ گروپ میں سوال کیجیے گا، آپ کو ساتھی یہ بتا دیں گے کہ وہ اسپیسیفک میڈیسن سعودی عرب میں مل جائے گی یا نہیں ملے گی، یہ آپ کو انشاءاللہ بھی یہیں پاکستان میں بتا دیا جائے گا۔
اس کے علاوہ اگر آپ کے لیے سہولت ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ فرسٹ ایڈ کٹ کس طرح یوز کی جاتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ لازمی طور پر رکھیں۔ اگر آپ کو نہیں استعمال آتا ہے اس کا، تب بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو یہ تو آپ اس کو ساتھ اپنے رکھ لیں، آپ کے نہیں تو کسی اور کے کام آ سکتی ہے یہ۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین ہے، شوگر چیک کرنے کی مشین ہے، آکسی میٹر ہے، یا اور کوئی مشین ہے جو کہ روٹین آپ کے، جیسے کہ انہیلر ہے مثال کے طور پر، تو ان چیزوں کو آپ اپنے ساتھ لازمی ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ جو بھی پیشنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو لازمی طور پر مینیج کریں۔ آپ کی ویکسینیشن مکمل کروانی ہے، یہ ویکسینیشن جو ہے یہ حاجی کیمپ سے ہونی ہے، یہ رمضان میں یا اس کے بعد ہونی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائیں گی۔ اگر آپ روٹین چیک اپ کرواتے ہیں یا آپ کو کوئی روٹین کوئی بیماری خدا نخواستہ لاحق ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے اس کا چیک اپ کروا لیں، دوبارہ کوئی ٹیسٹ اگر لیب سے ہوتے ہیں تو ٹیسٹ کروا لیں اس کے۔ اگر آپ کی کوئی فٹنس، ویسے دیکھیں اس حج کے فارم میں میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ منسٹری نے بھی مانگا ہے، سعودی گورنمنٹ نے بھی مانگا ہے، اور آپ نے بھر کے اس کو جمع بھی کرا دیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا صحیح اس کو چیک اپ بھی کروا لیا جائے۔ عام طور پر اگر آپ صحت یاب ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایجڈ ہیں، خواتین ہیں، یا کوئی آپ کو کنٹینیوس کوئی میڈیکیشن اگر آپ کی چلتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے، جو بھی آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، اس سے کنسلٹ کر لیں کہ جی ایسے ایسے میں نے حج کے سفر کے لیے جانا ہے، اتنے دن میں نے وہاں پہ رہنا ہے۔ تو کوئی کسی قسم کی اگر وہ ڈاکٹر بہتر سمجھتے ہیں تو وہ آپ کو پرسکرائب کریں، اور وہ ٹیسٹ یا ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، واٹ ایور، تو آپ کروا لیں ابھی سے، تاکہ آپ ذہنی طور پر مکمل طور پر فٹ ہوں۔ اس کے بعد عادت بنائیں کہ آپ نے صحت مند خوراک لینی ہے اور پانی زیادہ پینا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی آپ نے عادت بنانی ہے۔ جو جنک فوڈ ہوتے ہیں آپ کے برگر، زنگر وغیرہ، کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کریں۔ کبھی کبھار ذائقہ چینج کرنے کے لیے انسان لے لیتے تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ ذائقہ نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے حاجی جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ کر رہے ہوتے ہیں لبیک، پھر اس کے بعد جب مکہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے البیک، پھر اس کے بعد جب واپس آنے لگتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے میرا بیگ، میرا بیگ، میرا بیگ۔ تو مطلب یہ ایک مذاق ہے، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو، لیکن یہ مطلب روٹین ہے ہماری نا۔ تو البیگ الحمدللہ ہم جو ہے نا، یعنی کہ اگر ہم عمرہ یا حج کرنے کے لیے گئے اور ہم نے البیگ نہیں کھایا تو سمجھو ہمارا عمرہ حج نہیں ہوا ہے نا۔ تو وہ تو مطلب ایک سمجھیں کہ یہ رسم بن گئی ہے ہماری نا۔ البیگ ہے، مندی ہے، کنافہ ہے، یہ چیزیں تو سمجھیں کہ یہ ڈریس کوڈ بن گئے نا۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، جو بھی آپ کی نارمل غذا ہے اس کے اوپر آپ مطلب یہ کہ ڈپینڈنٹ ہوں، اور پانی کوشش کر کے زیادہ پئیں۔ اچھا، او آر ایس وغیرہ، سی اے سی وغیرہ لازمی طور پہ اپنے ساتھ رکھیے گا، کیونکہ یہ گرمیوں کے حج ہیں الحمدللہ۔ ابھی تو مئی کے مہینے میں حج آ رہا ہے، پچھلے جو تین حج گزرے ہیں وہ جون کے مہینے میں تھے، تو وہ تو کافی زیادہ گرمی کے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ والا حج بھی کوئی ٹھنڈک میں آ رہا ہے نا۔ تو کوئی 45-48 ڈگری کا تو ذہن بنا کے جائیے گا، آپ کے حج میں اتنا ہو سکتا ہے نا، تو اس کے لیے آپ نے ابھی سے تیاری کر کے جانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ماسک کے عادی ہیں یا زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ ماسک لازمی ساتھ رکھیں۔ سینیٹائزرز کے اگر کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں تو ساتھ رکھیں۔ خیال رکھیے گا کہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ خواتین چہرہ نہیں ڈھانک سکتی، یا چہرے پہ کوئی چیز نہیں لگ سکتی ان کے۔ سینیٹائزر میں خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح سن بلاک میں خوشبو ہوتی ہے، ٹیشو پیپر خوشبو والے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ کی روٹین ہے تو آپ لازمی طور پہ ساتھ رکھیں۔ دیکھیں، حج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی قید خانے میں یا جیل خانے میں جا رہے ہیں نا۔ ہمارے لوگ ماشاءاللہ سے حاجی کو اتنا تکلیف دے دیتے ہیں احرام کی پابندیاں بتا بتا کے، کہ وہ تو ذہنی طور پر آدھے سے زیادہ تو مطلب نعوذ باللہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں تو خدا نخواستہ کسی جیل میں جانے والا ہوں نا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، سہولت ہے، آرام ہے، اگر آپ کو عادت ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، بس احتیاط یہ رکھنی ہے کہ خوشبو والا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پانی کی بوتل 1 لیٹر والی کوشش کرنے کا، اکثر لوگ، میں نے آج کل روٹین بنتی جا رہی ہے کہ لوگ پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے آفس میں، اپنے گھروں میں۔ تو اگر روٹین ہے تو پانی کی بوتل لے لیں، ورنہ وہاں پہ 500 ml کی پانی کی بوتلیں بے انتہا مل جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس پانی کی بوتل نہیں ہے تو آپ اس کو وہاں سے 500 ml والی جو پانی کی بوتلیں ہیں اس کو لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر نا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ یہ چیزیں وہاں پر ہوں۔ جیسے آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کہ ماسک ہے، کیونکہ خواتین کے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ وہ حالت احرام میں خواتین ماسک یا نقاب نہیں لگا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد احرام کے کم سے کم 2 سیٹ مرد حضرات رکھ لیں۔ خواتین کا تو کپڑے ہی احرام ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ احرام کے اوپر سیفٹی کے لیے، مطلب احرام باندھنے کے لیے نہیں، اصل میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ نیچلا والا جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا احرام ٹکتا نہیں ہے نا، تو اس کو پکڑنے کے لیے بیلٹ باندھ دیتے ہیں، جیسے ہم کمر بند یا بیلٹ باندھتے ہیں پینٹ کے اندر نا۔
تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ والی جو بیلٹ ہے اس کو ہم احرام بیلٹ کہتے ہیں، لیکن یہ والی بیلٹ ہم نے اس نیت سے نہیں باندھنی ہے کہ میں احرام روک رہا ہوں. یہ والی بیلٹ میں نے اس نیت سے باندھنی ہے کہ اس بیلٹ کے اندر میں نے اپنے کاغذات، اپنے پیسے سیفٹی کی نیت سے رکھنے ہیں نا. تو یہ سیفٹی بیلٹ ہے، سیفٹی کی نیت سے باندھنی ہے. احرام کو پکڑنے کی نیت سے اگر آپ نے باندھ دیا نا تو یہ کام خراب ہو گیا آپ کا، کیونکہ یہ بیلٹ سلی بھی ہوتی ہے اور احرام کی شرط یہ ہے کہ سلا ہوا کوئی بھی چیز نہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ نا. تو جو علماء نے اس سیفٹی بیلٹ کی اجازت دی ہے وہ اس نیت کے ساتھ دی ہے کہ میں اپنے کاغذ کی، اپنے پیسوں کی، اپنے سامان کی حفاظت کے لیے یہ میں اس میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس میں جیبیں ہوتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنے جسم سے رکھنے کے لیے مجھے باندھنا پڑے گا، تو میں باندھتا ہوں اس کو نا. کپڑے دیکھیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہاں پہ گرمی ہے تو کپڑے آپ نے آرام دہ رکھنے ہیں وہاں پر نا. تولیے اگر آپ کو عادت ہے تو کم سے کم 1 یا 2 تولیے رکھ لیں. موزے، چپل کا خیال رکھیے گا کہ جو ایک اسپیسیفک چپل ہوتی ہے جو بتائی جاتی ہے وہی رکھنی ہے. بعض اوقات لوگ سینڈل وغیرہ کے اوپر بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی مطلب تکلیف نہیں کریں، بالکل جو شریعت نے جس کی اجازت دی ہے وہی کام کرنا ہے. چھتری لازمی ساتھ رکھنی ہے. چھتری 2 طرح کی آتی ہے. ایک چھتری ہوتی ہے جس کی جو تہ ہے نا، جو چھتری کا جو کپڑا ہے وہ سنگل لیئر کا ہوتا ہے. ایک چھتری کا کپڑا ڈبل لیئر کا ہوتا ہے. ڈبل لیئر والی چھتری کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو آپ کھولیں گے نا تو اندر سے اس کا رنگ مختلف ہوگا اور اوپر سے باہر سے اس کا رنگ مختلف ہوگا. تو وہ والی چھتری لیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دھوپ سے زیادہ بچاتی ہے. اس کی تصویر اور ڈیٹیلز آپ کو وقت کے ساتھ گروپ میں شیئر کی جائیں گی. آپ کا کپڑے رکھنے کا سوٹ کیس بیگ ہونا چاہیے، چھوٹا بیگ ہو جو کہ آپ مطلب ہینڈ کیری کے طور پہ بھی یوز کر سکیں، مینا میں بھی لے جا سکیں. بیگ وغیرہ یہ چیزیں آپ نے رکھنی ہیں. موبائل فون آپ کے پاس ہونا چاہیے. چارجر آپ کے پاس 1 یا 2 لازمی ہونے چاہیے. ایک ہی فالتو چارجر اپنے ساتھ اسی لیے لے جائیں کہ کسی ساتھی کو ضرورت پڑے گی تو میں اس کو دے دوں گا، تو یہ ثواب بھی مل جائے گا آپ کو. ہینڈز فری لازمی رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں آپ کمرے میں ہوں گے، آپ کے گھر سے کال آئے گی، آپ بات کریں گے تو مناسب نہیں لگے گا کہ آپ کے ساتھی پریشان ہوں. تو آپ ہینڈز فری ہمیشہ یوز کریں گے. پاور بینک اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو لے لیں. مینا کے اندر ایکسٹینشن بورڈ کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ بندے ہوتے ہیں اور بجلی کے پوائنٹ نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں سے لازمی ایکسٹینشن بورڈ لے کے جائیے گا، تاکہ آپ اس نیت سے لے کے جائیے گا کہ میں حاجیوں کی خدمت کے لیے لے جا رہا ہوں، تو اس کا ثواب بھی ملے گا اور سہولت بھی ہوگی. یہ ایکسٹینشن بورڈ ایک خاص قسم کے پلگ کا ہوتا ہے، جو پاکستان میں پلگ چلتا ہے وہ والا نہیں ہوتا. تو یہ یو ایس پلگ کہلاتا ہے. اس کی بھی تصویر اور ڈیٹیل گروپ میں شیئر کی جائے گی. باقی سعودی سم کارڈ آپ کو پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ پہ بھی یا لاہور ایئرپورٹ پہ بھی مل سکتا ہے بعض اوقات، یا وہاں سعودی عرب میں تو جدہ میں یا مدینہ میں مل ہی جاتا ہے. تو یہ وہاں پہنچ کے آپ ترتیب یہ بنائیں کہ یہ ایئرپورٹ پر یہ سم کارڈ لے لیں، تاکہ لوکل کمیونیکیشن بھی آسان ہو جائے. اگر آپ کوئی پاکستانی رسم الخط پڑھنے کے عادی ہیں، جو قرآن پاک لکھا جاتا ہے سعودی عرب میں وہ عربی رسم الخط میں ہوتا ہے. پاکستانی والا بھی ہوتا ہے، اس کا کور بلو کلر کا ہوتا ہے، اور جو عربی رسم الخط ہے اس کا جو جلد ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو وہ بلو والا نہیں ملتا ہے یا مشکل ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں تو آپ پاکستان سے قرآن پاک لے جائیں، ورنہ وہاں ڈھیر کثیر تعداد میں قرآن پاک مل جاتے ہیں. کوئی مخصوص حج سے متعلق دعاؤں کی کتاب ہے یا حج کے مناسک کی کتاب ہے تو وہ لے جائیں. تسبیح یا ڈیجیٹل کاؤنٹر جو آج کل چل رہے ہیں وہ لے جائیے گا، اور وہ ایک سے زیادہ لے کے جائیے گا دوسرے ساتھیوں کی خدمت کے لیے. اور کاؤنٹر وہ والے لے کے جائیے گا جس میں 3 4 5 آپشنز ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک کاؤنٹر میں اپنی تسبیح پڑھتے رہیں، ایک کاؤنٹر کو طواف کی تسبیح کے طور پہ آپ یوز کر لیں یا صحیح کی تسبیح کے طور پہ یوز کر لیں تو کام آ جائے گی. یہ جو نوٹ بک اور قلم جو آپ ابھی استعمال کر رہے ہیں اس کلاس کے اندر، یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں اور یہ وہاں پہ بھی آپ کے کام انشاءاللہ ضرور آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی ہلکی اشیاء، بسکٹ ہو گئے، خشک میوہ جات ہو گئے، یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. وہاں جا کے کھجور لازمی خریدیے گا اور کھجور لازمی اپنی غذا میں بھی رکھیں. اور مینا عرفات مزدلفہ میں لازمی کھجور استعمال کیجیے گا. اگر آپ چشمہ پہنتے ہیں تو اینک 2 یا 3 لازمی بنوا کے لے کے جائیے گا. اور سن گلاس، چاہے آپ کی نظر صحیح ہے یا نظر صحیح نہیں ہے، ہر حال میں سن گلاس لازمی بنوا کے لے کے جائیے گا. اگر آپ کی نظر ویک ہے تو آپ نظر والے سن گلاس پہنیں. ان کو آپ چشمے والے دکاندار کو بولیں کہ جی میرے اتنا نمبر ہے، اس کے نظر والے سن گلاس بنا دو، تو وہ سن گلاس نظر والے بنا دے گا. نظر والے سن گلاس 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دھوپ میں کلر چھائے میں ہلکے ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو فکس بلیک کلر کے ہی رہتے ہیں. تو فکس بلیک والے بنوائیے گا اور اس کو بولیے گا جو ڈارک بلیک کلر ہوتا ہے وہ کلر کے بنا کر دے آپ کو. تو یہ آپ کو وہاں پر بہت زیادہ ضرورت پڑے گی سن گلاس کی، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. سن گلاس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اپنے موبائل کی تیاری کرنی ہے، تو موبائل میں الحمدللہ واٹس ایپ کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں چلتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ بعض اوقات واٹس ایپ پہ کال میں کمیونیکیشن میں مسئلہ درپیش آتا ہے. تو آئی ایم او نام کی ایک ایپ ہے، ایمو بھی کہتے ہیں لوگ اس کو، تو یہ لازمی انسٹال کر لیں. اسی کے ساتھ ایک سعودی عرب کی ایک نسک ایپ ہے، یہ ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی، تو یہ بھی انسٹال کر لیجئے گا. اس کے بعد جو بھی آپ کا فلائٹ شیڈیول ہے، جب ٹکٹ وغیرہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں تو فلائٹ شیڈیول آن لائن چیک کیجیے گا.
اپنی روانگی سے کم 10 گھنٹے 12 گھنٹے پہلے، تو اس سے آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ جو آپ کی فلائٹ ہے وہ آن ٹائم ہے یا ڈیلے ہے۔ یہ چیک کرنے کا طریقہ بھی آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا، انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آنا شروع ہوں گی۔ میک شور یہ کیجیے گا کہ جو آپ کے فلائٹ کا ڈپارچر ٹائم ہے اس سے کم 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں آپ داخل ہو چکے ہوں۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ حج کی فلائٹیں ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے یوزولی 3 گھنٹے پہلے جانا چاہیے، حج کی فلائٹ کے لیے کم سے کم 6 گھنٹے پہلے جانا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم 11ویں آور کے اوپر سارے کام کرتے ہیں، تو اگر آپ لیٹ ہو گئے نا تو پھر اس کے بعد لیٹ کا مطلب پریشانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد احرام کی تیاری ہے۔ احرام کا افضل عمل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام پہن کے جائیں، نیت وہاں پہ کر لیجئے گا، افضل ہے کہ گھر سے احرام پہن کے جائیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے، مشقت ہے، تو آپ احرام ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے دوران میں بھی پہن سکتے ہیں۔ نیت نہیں کرنی ہے، جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں اور ہوائی جہاز ٹیک آف کر لے، مثال کے طور پر آپ کی 4 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یا 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور ہوائی جہاز نے ٹیک آف کر لیا ہے، تو اس کے کم سے کم آدھے یا 1 گھنٹے کے بعد آپ آرام سے نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سونا چاہ رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ نیت کریں، لبیک پڑھیں کم سے کم 3 دفعہ، اور اس کے بعد سو جائیں آپ ہوائی جہاز کے اندر ہی، کیونکہ ایسا نہیں ہو کہ آپ سو جائیں اور وہ میقات گزر جائے آپ کی نا۔ تو نیت افضل ہے کہ آپ، افضل نہیں بہتر ہے کہ آپ احرام کے اندر کر لیں۔ جیسے ہی آپ نیت کر دیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے گا، 2 چادریں پہننے کا نام احرام نہیں ہوتا ہے۔ وہ چادریں آپ کا ڈریس کوڈ ہیں، وہ چادریں آپ بدل بھی سکتے ہیں، اتار بھی سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا ہے اور آپ نے، تو آپ کا احرام شروع ہو گیا ہے، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ عام طور پر جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں جیسے سعودی ایئر لائن ہے، تو وہ اپنے حاجیوں کو ویلکم کے طور پر منٹ کی، یعنی کہ خوشبو والی ٹافیاں دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ حالت احرام میں خوشبو ممنوع ہے، تو وہ منٹ کی ٹافیز آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں نا۔ یہ ان کی دیکھیں روٹین ہے، وہ آپ کو دیں گے لازمی، تو آپ نے اس چیز کا پہلے سے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ایسی جس میں تیز خوشبو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ آپ کو کھانا دیتے ہیں، مثال کے طور پر سعودی ایئر لائن میں میٹھا ضرور دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر انہوں نے دودھ سیوئیاں یا ایسا کوئی میٹھا کسٹرڈ وغیرہ دیا ہے، اور اس میں مثال کے طور پر الائچی ہے، تو الائچی کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ الائچی پک چکی ہے تو اب آپ کو پریشانی نہیں ہے، الائچی نہیں کھائیے گا، اس کو سائڈ ہٹا دیں، باقی آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ وہاں سے انشاءاللہ آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اچھا، کیونکہ ہم ان کے لیے اس ٹائم فوکس کر رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا جدہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی فلائٹ مدینے کی ہے اور آپ مدینے جاتے ہیں تو احرام وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ آرام سے اپنے سول ڈریس میں مدینے جائیں گے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری دیتے رہیں، ہمارا بھی سلام پہنچاتے رہیں، ہمارے لیے بھی حاضری کی دعائیں کرتے رہیں، اور پھر جب آپ کا سفر ہوگا تو یہ احرام اور یہ ساری چیزیں آپ میقات یعنی کہ ذوالحلیفہ سے باندھیں گے وہاں سے نا، پھر وہاں سے آپ آگے آئیں گے۔ اگر آپ یہاں سے پاکستان سے جدہ جا رہے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، جدہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی امیگریشن ہوگی، امیگریشن ہونے کے بعد وہاں سے آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا بسوں کے ذریعے سے مکہ، تو وہاں پر آپ باہر نکلیں گے جدہ ایئرپورٹ کے اندر۔ جیسے جب جہاز سے اتریں گے تو وہاں سے باہر نکلنے تک کا ایک لمبا ایک طویل سفر ہے، اس کو میں ابھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری کلاس آلریڈی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ وہاں سے آپ کو بسوں کے ذریعے سے مکہ پہنچایا جائے گا۔ تو جب آپ مکہ آ جائیں گے تو مکہ آنے کے بعد آپ کو وہاں پہ کئی چیک پوسٹ سے گزرنا پڑے گا، چیک پوسٹ سے گزرنے کے بعد بالآخر آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہوٹل یا آپ کی بلڈنگ میں پہنچا دیا جائے گا۔ عزیزیہ میں بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں، اگر آپ پرائیویٹ ہیں تو ہوٹل میں ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے آرام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، اگر کوئی نماز ہے تو نماز پڑھنی ہے، آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سب سے اہم عمل ہے وہ، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں ساتھی ہوں گے، تو آپ نے وہاں پر اپنے ساتھیوں سے اپنے تعلقات قائم کرنے ہیں، دوستی کرنی ہے۔ دیکھیں جی، فرسٹ امپریشن سب سے اہم ہوتا ہے نا، تو اگر سامنے والے نے فرسٹ امپریشن یہ لے لیے نا کہ یار یہ بندہ تو بہت جو ہے نا بس وہ جذباتی ہے، یا یہ بندہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، تو اب پورے سفر حج میں اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ یار یہ بندہ ہے نا، یہ ٹیڑھا آدمی ہے۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جب آپ نے احرام پہن لیا ہے نا، تو یہاں سے بہت ساری چیزوں کو آپ نے اپنے ساتھ چھوڑ کے جانا ہے، تو اس میں سے آپ نے اپنی جلدی بازی کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، اپنی جذباتیت لڑائی جھگڑے کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، فمن حرج۔ تو یہ حج کے اندر کوئی آپ نے لڑائی جھگڑا یہ نہیں کرنا ہے، تو ساتھیوں سے اپنے تعلقات کو اچھا بنا کے آپ نے سفر حج کی طرف جانا ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا پینا، ساتھ جانا، ساتھ رہنا، اس کی ترتیب بنائیں۔ اگر آپ کے ساتھ بہتر جو افضل عمل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو بھی آپ کے، جیسے مثال کے طور پر 5 آپ کے یا 4 ساتھی ہیں، تو اس کو آپ ایک گروپ بنا لیں، اور کوئی ایک گروپ لیڈر بن جائے آپ کا، جو اگر پرانا ہے، پہلے آ چکا ہے، یا اگر کوئی ایجڈ ہیں آپ کے، کوئی نیک صاحب ہیں،
تو آپ ان کو گروپ لیڈر بنانے کی کوشش کریں کہ آپ پیچھے رہیں اور دوسروں کی خدمت کریں، خادموں کے درجے میں آپ کا درجہ آتا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ ساتھ جو ہے پلاننگ کر لیں کہ جی ہم عمرہ ساتھ ادا کریں گے، پھر عمرے کے لیے جانا ہے، احرام سامان وہاں پر، پھر وہاں سے انشاءاللہ آپ یہاں پہ حرم مکہ کے اندر آپ کی آمد ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی طرف آپ کی مطلب یہ کہ استقبال ہے، تو اس کے بہت سارے اعمال ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو ان سب چیزوں کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتا ہوں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ عمرے کی ادائیگی آپ نے یہاں پر کرنی ہے، پھر عمرے کی ادائیگی کے بعد صحیح حلق قصر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے واپس بلڈنگ آنا ہے، پھر حج ہے، حج کے معاملات ہیں۔ ہماری یہ کلاس اصل میں اتنی زیادہ طویل ہو گئی ہے کہ اس کو میں مزید کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا، تو میں اس چیزوں کو اختصار کے ساتھ یہاں پر ختم کروں گا کہ یہ صرف ہیڈنگز ہیں، حج کے بعد مدینہ منورہ ہے یا پہلے مدینہ منورہ ہے، پھر آخر میں پاکستان آمد ہے۔ ان چیزوں کو پھر ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، اور اس کی الگ کلاس کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو اس کی انشاءاللہ الگ کلاس بھی کی جائے گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، ہماری کلاس کا دورانیہ 30 منٹ تھا جو کہ بڑھ کے 50 منٹ ہو چکا ہے، تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے آپ کا ٹائم زیادہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں تک اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو آپ چیٹ میں بھیج سکتے ہیں یا گروپ میں بھیج سکتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب آپ کو گروپ میں دیے جائیں گے۔ ان کی ویڈیو کی ریکارڈنگ انشاءاللہ گروپ میں بھیج دی جائے گی، آڈیو ریکارڈنگ بھی گروپ میں بھیج دی جائے گی، یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باادب حاضری نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔